السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم خرگوشت کے گوشت کا تقابلی جائزہ لیں گے دوسرے جانوروں کے گوشت کے ساتھ، کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے خرگوش فارمنگ کا. خرگوش کا کام کیونکہ صرف گوشت کے لیے ہوتا ہے، دودھ کے لیے اس کا کوئی کام نہیں. باقی اس کے پیشاب سے بھی کوئی کھاد وغیرہ بنائی جاتی ہے، اور پاکستان میں وہ کام فی الحال نہیں ہو رہا. پاکستان میں صرف یہ گوشت کے لیے پالے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے کم محدود پیمانے پہ. چند فارم جو ہے پاکستان میں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. زیادہ تر فینسی کا کام تھا پہلے پاکستان میں، تو فینسی میں اب کافی مارکیٹ اس کی جو میرے حساب سے کافی کم چل رہی ہے. ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو، لیکن جہاں تک میرا علم ہے کہ اتنی مارکیٹ ظاہر ہے، ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. پاکستان میں پیٹ رکھنے کا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے رواج ذرا کم ہی ہے. پیٹ کم رکھے جاتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ترقی پذیر ممالک میں کہہ سکتے ہیں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو پیٹ رکھے جاتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں. تو ویسے بھی جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ پیٹ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو کتا ہو جائے گا یا بلی ہو جائے گی. تو یہ جو جانور ہوتے ہیں خرگوش کو پیٹ رکھ لینا، اب دوسرے ملکوں میں اسے کاسٹریشن کر کے یعنی کھسی کر کے بھی پیٹ رکھتے ہیں. نر کو، مادہ کو ویسے رکھ لیتے ہیں، لیکن مادہ کی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس لیے عموماً نر کو یہ پیٹ کے طور پہ ترجیح دی جاتی ہے کھسی کر کے. لیکن پاکستان میں تو شاید کسی نے پیٹ رکھا ہو، کم لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے ہوں بھی. تو پاکستان میں ایک انگورا کا پہلا ٹرینڈ تھا، تو وہ تھا کھال کے لیے، اس کے جو اون ہوتی ہے اس کے لیے. تو وہ کافی حد تک یہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا، تقریباً نہ ہونے کے برابر. اب تو کوئی بندہ بات نہیں کرتا انگورا کی. ہو سکتا ہے کہ ہو ہی، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. یہ بھی سننے میں آیا کہ جنہوں نے انگورا پہ کام کیا وہ سب جو ہے نا وہ نقصان میں گئے، تو وہ سارے کھائے انہوں نے. وہ 50,000 کا انگورا تھا، جو اس سے بھی مہنگا تھا، وہ آج 5,000 میں شاید کوئی نہیں لے رہا. گرمی زیادہ نا یہاں پہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے گوشت کے لیے یہ خرگوش پالے جاتے ہیں جن پہ کھال کم ہوتی ہے، جن میں یہ نیوزی لینڈ وائٹ آ گیا، اور کیلیفورنین کے چنچلا، اور اس طرح کافی، مجھے نام زیادہ نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ کافی ساری اب نسلیں پاکستان میں آ گئی ہیں. زیادہ تر یہ نیوزی لینڈ پہ کام ہو رہا ہے گوشت کے حوالے سے، کہ نیوزی لینڈ کا نر اور کیلیفورنین کی مادہ وہ اچھی ماں تصور کی جاتی ہے، اور یہ اچھا باپ، مطلب یہ بچے دینے میں بھی یہ ان کا ٹھیک ہے، اچھے زیادہ بچے دیتے ہیں، اور گوشت بھی اچھے مطلب زیادہ بڑھاتے ہیں اپنا. تو ان میں جو کیلیفورنین ہے ان میں ماں کی صلاحیت اچھی ہے، اچھے طریقے سے بچے پال لیتی ہے. تو ان دونوں کا جو کراس آتا ہے اسے ہائیبریڈ کہتے ہیں. ہائیبریڈ گوشت میں چلتا ہے، یعنی کہ نر و مادہ وہ سارا گوشت میں جاتا ہے. تو اگر ہم موجودہ صورتحال میں گوشت کی مارکیٹ کا پاکستان میں اندازہ لگائیں، تو اس وقت آج جو میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ مرغی کے گوشت کے حوالے سے، کہ کچھ شارٹ فال آیا ہوا ہے شاید مرغی کے گوشت کے حوالے سے، کہ کچھ علاقوں میں 400 روپے کلو چل رہا ہے، کچھ علاقوں میں 450 ہے، کچھ میں 550. کراچی میں تو 660 روپے کلو تک بھی مرغی کا گوشت فروخت ہو رہا ہے، جو آج خبریں آ رہی ہیں. مطلب پھر بھی یہ 350-400 روپے ایوریج یہ چلتا ہی رہتا ہے گوشت. پچھلے کافی دنوں سے 350-400 ریڈیز کر رہا ہے. اچھا، مرغی کے گوشت کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کو کچھ تحفظات ہیں. جیسے مرغی کی فیڈ بنتی ہے، تو اس میں جتنا بھی مرغیوں کی دکانوں پہ کچرا ہوتا ہے سارا وہ لے جاتے ہیں، وہی اسی فیڈ میں ڈال دیتے ہیں، تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. اس کے علاوہ اسٹیرائڈس کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے. اب تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں جو گندک ہوتی ہے اس کا استعمال شروع کر دیا ہے، تو اس سے 45 دن کی بجائے 30 دن میں جانور تیار ہونا شروع ہو گیا. مطلب تو وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرشلائزیشن کا دور ہے. زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کے چکر میں، زیادہ منافع لینے کے چکر میں جو ادارے ہیں یا فارم ہیں یا کمپنی ہیں جو بھی ہیں، وہ اب ان چکروں میں پڑ گئے. تو وہ نان آرگینک قسم کا ایک وہ ہو کے رہ گیا. دوسرے ملکوں میں تو سنا ہے بڑا اچھا بکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے نا یہ اس کی حیثیت، وہ نان آرگینک گوشت میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو اتنا صحت مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. کافی ساری آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو اس کے خلاف ملیں گے. بہرحال مجھے زیادہ علم نہیں ہے، سننے میں یہ آتا ہے کہ اچھا گوشت نہیں ہے، لوگ اس سے اجتناب بھی کرتے ہیں. بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں، سنا ہے کہ وہ نہیں کھاتے، کہتے ہیں کھا کے طاقت ہی نہیں آتی. سنا ہے بھی نقصان دہ ہے، اسٹیرائڈ لگتے ہیں، تو جو بچے ہیں وہ تیزی سے وہ کہہ لیں کہ بلوغت حاصل کر رہے ہیں، کئی مسئلے بن رہے ہیں. تو اس لیے مرغیاں کو جو سفید مرغی ہے، برائلر مرغی، اس سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے فی الحال. اس کا ریٹ چلتا ہے 400 روپے کے آگے پیچھے. اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے پاکستان میں، کیونکہ تقریباً 3-4 قسم کی گوشتی ہوتی ہیں. مرغی ہوگی دیسی ولایتی، مچھلی ہوگی، موٹا گوشت ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. تو یہ 3-4 گوشتی ہیں پاکستان میں. آپ 3 ہی کہہ لیں، مرغی، چھوٹا اور موٹا اور مچھلی، 4 کہہ لیں. تو
وہ مرغی چلتی ہے سفید برائلر 400 روپے کے آگے پیچھے. اچھا آج کل موٹا گوشت بک رہا ہے 750 روپے کلو. آپ کو پتہ ہے کہ جو موٹا گوشت ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس میں یہ ہمارے کساب حضرات پانی لازمی لگاتے ہیں, چھچڑے وغیرہ بھی اس میں ڈالتے ہیں. اور جو پرانے جانور ہوتے ہیں کنڈم جانور وہ سارے کسائی کے پھٹے پہ آتے ہیں. جو صحت مند جانور ہوتے ہیں وہ کہاں پہ کسائی کے پھٹے پہ جاتے ہیں, بشک بکری ہوں بشک بڑے جانور ہوں, وہ سارے عید پہ بکتے ہیں جا کے. تو وہ ہم گوشت کھاتے ہیں جو کہ آرگینک بھی نہیں ہوتا, اس میں کئی بیمار جانور بھی ہوتے ہیں. اور اکثر جو بھینسیں گائیں ہوتی ہیں دودھ ان سے لیتے ہیں, انہیں آکسیٹوسن لگا کے یہ دودھ لیتے ہیں, تو اس میں بھی وہ آکسیٹوسن کی آمیزش بڑی ہوتی ہے گوشت میں. وہ بھی نان آرگینک گوشت اسے کہہ لیں آپ. تو وہ 750 روپے بک رہا ہے, پانی بھی اسے حساب لگاتے ہیں. اچھا جو بکرے کا گوشت ہے وہ 1600 روپے 1500-1600 روپے کلو اچھا گوشت بک رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ جو 1300-1400 بھی ہو, لیکن جو میں نے اپنے شہر میں پتہ کیا وہ 1600 روپے کے لگ بھگ بک رہا ہے. پانی اس کو بھی لگتا ہے. اچھا جو دیسی مرغی ہے وہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 600 روپیہ زندہ کے حساب سے ہم لیتے تھے. وہ آدھا ہی گوشت نکلتا ہے اس میں, تو وہ 1200 روپیہ اس حساب سے وہ زندہ کا گوشت کا ریٹ ہو گیا. تو 1200 روپے اس وقت بکرے کا ریٹ تھا, یعنی کہ دیسی مرغی کا ریٹ بکرے کے ریٹ کے برابر ہی چلتا ہے تقریباً. تو اب آ گیا خرگوش. ہم نے کافی زیادہ لے لیا ہے کہ برائلر کی قیمت 400 روپے ہے, دیسی مرغی کی قیمت اور بکرے کی قیمت یہ تقریباً ایک جیسی چلتی ہے, 1500-1600 روپے چل رہی ہے. شہروں میں سنا ہے 1800 روپے بھی ہے. اور موٹے گوشت کی قیمت جو ہے وہ 700 سے 800 روپے کے بیچ میں. اچھا اب اس کا آ گیا کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں اس کی کوئی سیل نہیں ہے. ابھی نیا یہ کام شروع ہوا, پہلے فینسی پہ تھا, پھر انگورا کا دور آ گیا, وہ ختم ہوئے, پھر یہ نیوزی لینڈ وائٹ آ گیا. اب یہ کافی 10-20 فارم تو کم از کم بن گئے ہیں ان کے. تو اب یہ ہے کہ گوشت کا دور ہے اس کا. ظاہر ادھر فارم میں رکھ کے تو ہم نے خود تو سارا کھانا نہیں, اور ادھر اتنی پیداوار ان کی ہوتی ہے. اب 4 بار بچے بھی خرگوش نہیں اگر دے تو 7 بچے بھی اس کے اگر بچ جائیں, بڑے ہو جائیں, 4-5 ماہ تک پہنچ جائیں, یعنی کہ کھانے کے قابل ہو گئے, تو 7 چوک 28, یعنی کہ 25-30-35 بچے آسانی سے ایک مادہ جو ہے نا وہ 30 سے 40 بچے وہ ہر سال دیتی ہے, جو اس کے بچ جاتے ہیں. اب 4 ماہ میں تقریباً 1.5 کلو گوشت بھی اس سے نکل آتا ہے. تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو کافی پیداوار بن جاتی ہے. تو اس کا آگے مستقبل کیا ہے؟ تو اس کا مستقبل فی الحال کوئی نہیں ہے. قاری صاحب کا میں واٹس ایپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے اپنا ڈی پی لگائی ہوئی تھی کہ 900 روپے ہر گوشت کا گوشت دستیاب ہے. اب اچھا گوشت جو بکرے کا ہے وہ میں نے پتہ کیا بڑے شہروں میں وہ 1800 روپے کلو مل رہا ہے کچا. 900 روپے کا مطلب ہے کہ 9 پر 18, یعنی کہ انہوں نے ہر گوشت کے گوشت کی قیمت بکرے سے آدھی لگائی ہے. جو اچھا بکرے کا گوشت ہے اس سے آدھی قیمت انہوں نے متعین کی ہے ہر گوشت کی. تو ابھی دیکھنے میں جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر گوشت کا گوشت, کیونکہ میں نے تو کھایا ہوا ہے, ایک اچھا گوشت بنا ہوا کھایا ہوا ہے, اس لیے یہ جو ہماری برائلر مرغی ہے اس سے تو بڑا زیادہ اس کا ٹیسٹ ہے. ہاں دیسی جو مرغی ہے ہماری یہ بکرا ہے, اگر اس سے موازنہ کیا جائے تو اگر کوک اچھا بنانے والا ہو, یہ تینوں چیزیں بنائے, دیسی مرغی, دیسی جو ہمارا بکرا ہے اور یہ خرگوش, اچھا کوک بنانے والا ہو, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خرگوش کا ذائقہ سب سے اچھا ہوگا, کیونکہ اس میں پروٹینز, منرلز, وٹامن, یہ ساری چیزیں زیادہ مانی جاتی ہیں ان کی نسبت. جس میں چیز زیادہ ہوتی ہے اس میں مطلب کہ شیریں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور جس میں چیز میں جتنی طاقت ہوتی ہے اس میں ذائقہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. ذائقہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں, وٹامن, منرل, یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے فی الحال پاکستان میں, پچھلے دنوں کو 2-4 ماہ پہلے بھی کچھ لوگ انٹرنیٹ میں بیچ رہے تھے 650 روپے کلو کے حساب سے گوشت بیچ رہے تھے, لیکن انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یار ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی, یہ 650 روپے یا 600 روپے کلو یہ کوئی اتنا زیادہ ہمیں فائدہ مند نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات وہ کرنی چاہیے کہ جو دیر پاؤ مستقل ہو. تو اس خرگوش کا جو ریٹ ہے نا, میں سمجھتا ہوں فی الحال مارکیٹ کے تناظر کے حساب سے قاری صاحب نے بالکل صحیح اس کی قیمت لگائی ہے کہ 900 روپیہ کلو گوشت جو ہے خرگوش کا, وہ مطلب شاید ہو سکتا ہے فروخت کر رہے ہوں, لیکن انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ دستیاب ہے. تو یہ مطلب کہ سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ آرگینک ہے. ہم نے اسے چارہ خشک دیتے ہیں, وڈا گھر پہ بنا کے دیتے ہیں, صاف ستھرا پانی دیتے ہیں, نہ یہ مرغی والی فیڈ کھاتا ہے, مطلب یہ تو کھا ہی نہیں سکتا. جو اینیمل فیٹ ہے وہ یہ ہضم نہیں کر سکتا, یہ صرف پلانٹ بیس فیٹ ہضم کر سکتا ہے. سب سے بڑی اس میں خوبی یہ ہے, اسی وجہ سے یہ آرگینک ہو گیا ہے, یعنی کہ مرغی کی فیڈ پہ نہیں پلتا. اگر کوئی پالیں اسے تو یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں.
تو اس لیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاموش جانور ہے، اتنی اچھی پیداوار دیتا ہے، گھر کے اندر موجود ہے، ہر وقت دستیاب ہے. تو آپ جب بھی یہ 4 ماہ کا ہو آپ اسے پکڑیں، کسی وقت بھی سلاٹر کریں. جتنا مرغی کو تیار ہونے میں وقت لگتا ہے نا برائلر مرغی کو، اتنا ہی اسے لگتا ہے، کوئی 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے. تو یہ مطلب کہ بڑا فائدہ مند جانور ہے کہ یہ ہر وقت دستیاب ہے، صحت مند ہے، مطلب کہہ لیں کہ اس کے گوشت میں طاقت ہے، ٹیسٹ ہے. اور اس کا 900 روپے زندہ کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو یہ بڑا اچھا ریٹ ہے جو انہوں نے متعین کیا. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں یہ بتایا کہ جو گوشت کے ریٹ کیا چل رہے ہیں اور اس حساب سے خرگوش کے گوشت کا ریٹ کیا ہونا چاہیے. مارکیٹ کوئی نہیں ہے اس کی، لیکن اگر آپ کسی سے خریدنا چاہیں یا اگر آپ کے پاس خرگوش ہیں اور آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال 900 روپیہ یا 800 سے 1000 روپیہ. اگر 1000 روپیہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آرگینک ہے اور یہ بچے دیتا ہے. کوئی سارا قدرتی عمل ہے، کوئی اس میں مصنوعی چیز کوئی بھی نہیں، کوئی میڈیسن یا کوئی ٹیکہ جات کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آرگینک ہے اور آرگینک کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں اس کے گوشت کو 900 روپے کلو بکنا چاہیے اور مناسب اگر زیادہ ہو جائے تو 1000 روپے کلو بکنا چاہیے کیونکہ 650 روپے تو آج مرغی کا ریٹ ہے کراچی میں، یہ برائلر مرغی ہے. تو یہ تو اتنا ٹائم لیتا ہے، وہ تو 42 دن میں چاہے تیار ہو جاتی ہے اور یہ 4 ماہ میں جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ 1.5 کلو گوشت بنے. مکمل آرگینک ہے، اس پہ محنت ہوتی ہے، اس پہ اچھی خوراک پہ پلتا ہے. بڑا کہہ لیں کہ نازک سا جانور ہے، تھوڑی سی بھی اگر خوراک میں غلطی ہو جائے یا ماحول میں غلطی ہو جائے تو یہ مر جاتا ہے ویسے ہی. تو اس لیے آج کی ویڈیو میں یہی تھا کہ ہم نے کس ریٹ پہ یہ خریدنا ہے یا ہمارے پاس کس ریٹ پہ ہم بیچیں. تو میرے اندازے کے مطابق جو ہے نا 900 روپے 1000 روپے زندہ کے حساب سے یہ اس کا ریٹ ٹھیک ہے. اور نہیں آپ زندہ نہیں، یہ گوشت کے حساب سے. اور اگر آپ زندہ لینا ہے مطلب اگر 900 روپے کلو ہے گوشت تو آدھا گوشت تقریباً نکلتا ہے اس میں، تو وہ آپ 450 روپے کہہ لیں زندہ کلو کے حساب سے تول کے آپ اسے لے سکتے ہیں. یعنی کہ 400 سے 500 روپے کلو زندہ کر کے بکتا ہے یا 900 سے لے کے 1000 روپے تک گوشت اگر اس کا بکتا ہے تو یہ مناسب ہے. میں سمجھتا ہوں اپنا میں نے خود یہ تجربہ نہیں کیا کہ یہ کاسٹ کیا آ رہی ہے یہ کیا ہے، کہ ہم نے شوق کے لیے رکھے ہیں فی الحال. لیکن قاری صاحب کیونکہ ان کا یہ کام ہے اور شوقین بھی ہیں اور سارے ان میں باتیں ہیں جو ایک اچھے فارمر بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے جو تعین کیا ریٹ کا تو وہ ظاہر انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹ بڑا اچھا ہے. 900 روپے گوشت کا ریٹ ہر گوشت کا ہونا چاہیے اگر آپ نے لینا ہے کسی سے یا آپ نے بیچنا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. رکھیں ہمیں دعا میں یاد، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.